السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے مشرقی جانب کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ پھر اس کمرے میں بھی ایک پردہ ڈال لیا تاکہ دوسرے لوگوں سے بھی الگ تھلگ رہ کر پوری یکسوئی کے ساتھ ذکر و فکر مشغول رہ سکے۔ ان دنوں فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ فرشتوں ہی نے حضرت مریم کو اطلاع دی کہ ان کا پروردگار ان پر کس قدر مہربان ہے اور اس نے حضرت مریم کو سارے جہاں کی عورتوں پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان مرد کی شکل میں اسی پردے کے مقام پر انسانی شکل میں نمودار ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام سخت خوفزدہ ہو گئیں اور ان کے لیے انتہائی نازک وقت تھا، لہذا اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہا، میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی اس بات سے کہ تم مجھ پر کسی قسم کی دست درازی کرے۔ فرشتے نے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر میرے متعلق کوئی برا خیال آیا ہے تو اسے نکال دو، میں آدمی نہیں ہوں بلکہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس وضاحت پر حضرت مریم کا پہلا خوف تو دور ہو گیا کہ یہ کوئی بدکار آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ اب حیرت اس بات پر تھی کہ لڑکا ہو تو کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آج تک انہیں کسی مرد نے چھوا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے حضرت مریم میں روح پھونکی جس سے آپ حاملہ ہو گئیں، اور جب آپ حاملہ ہو گئیں تو آپ بیت المقدس کا حجرہ چھوڑ کر دور کسی مقام پر چلی گئیں۔ کہتے ہیں کہ مقام بیت اللحم تھا جو وہاں سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ زچگی کے درد سے بے تاب ہو کر اٹھیں اور ایک کھجور کے تنے کا سہارا لیا۔ کیفیت یہ تھی کہ ایک تو درد ذہ کی شدت، دوسری تنہائی اور بے کسی، تیسری چیز اشیاء خوردنی اور دیگر ضروریات کا فقدان تھا، حتیٰ کہ پانی تک موجود نہ تھا، اور سب سے زیادہ پریشان کن بات آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور تھا۔ ان سب باتوں سے آپ اس قدر پریشان ہوئی کہ بے اختیار منہ سے یہ کلمات نکلے، کاش میں آج سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگوں کے حافظے سے اتر چکی ہوتی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مدد کی اور آپ کو تسکین عطا فرمائی۔ دوسرا ایک چشمہ جاری کر کے آپ کے پانی اور کھجور کے درخت کے ذریعے آپ کی غذا کا انتظام کر دیا۔ لوگوں کی الزام تراشی سے بچنے کے لیے چپ رہنے کا روزہ رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ یعنی جن 3 باتوں سے حضرت مریم اذیت میں مبتلا تھیں وہ تینوں مشکلات اللہ تعالی نے آسان کر دیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک وضاحت فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا
بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ یہ سورہ مریم ہے۔ اس سورت کے آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تو نے غضب کی حرکت کر رکھی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بد کردار تھی۔ بس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو بچہ ابھی ابھی گہوارے میں ہو؟ بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا بنا دیا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور شقی نہیں بنایا، اور سلام ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں وفات پاؤں گا، اور جس روز دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس بچے کو اٹھائے ہوئے پہنچی تو انہوں نے بچے کو دیکھ کر بغیر کچھ پوچھے لعن طعن شروع کر دی، آسمان سر پر اٹھا لیا اور کہا، ہارون جیسے پاکیزہ خاندان کے اولاد ہوتے ہوئے کہ تو نے کیا کام کر دیا؟ تم نے ہمارے پورے خاندان کی ناک کٹوا دی اور ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ الغرض بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھیں۔ کسی نے کہا، تمہاری ماں بھی ایک پاک باز اور عفیفہ عورت تھی، اور باپ عمران بھی بڑا شریف آدمی تھا، مگر تجھ میں یہ بری عادت کہاں سے آ گئی؟ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی رہیں۔ حضرت مریم خاموشی سے اور تحمل سے یہ ساری باتیں سنتی رہیں، اور یہ باتیں کچھ غیر متوقع بھی نہیں تھیں۔ حضرت مریم نے فرشتے کی ہدایت کے مطابق ان کی کڑوی کسیلی باتوں میں سے کسی کا جواب نہ دیا، بلکہ اس نومولود بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ خود جواب دے گا۔ اس بات پر لوگ اور زیادہ برہم ہو گئے اور کہنے لگے، ایک تو خود مجرم ہو اور دوسرا ہمارا مذاق اڑا رہی ہو۔ یہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، بھلا وہ کیسے ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ تب اس نومولود بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے قوت گویا عطا فرمائی، اور پہلی بات جو اس نے کی وہ یہ تھی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بالفاظ دیگر، میں اللہ نہیں ہوں، نہ اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور ایسی بنیادی بات تھی جو بعد میں اس کے پیروکاروں میں ہی متنازع بن گئی۔ کسی نے انہیں اللہ کہہ دیا، کسی نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ آپ نے اپنے اس معجزانہ کلام کے آغاز میں ہی اس کی تردید فرما دی تھی، نیز یہ بھی بتایا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اپنا نبی بنایا ہے۔ اس کے دو مفہوم ہوں گے، ایک یہ کہ اللہ نے مجھے کتاب تورات کا علم عطا فرمایا، دوسرا ایک کہ اللہ نے مجھے کتاب انجیل بھی عطا فرمانے والا ہے اور نبوت بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام دراصل ان کی سب بہتان تراشیوں کا مکمل جواب تھا، اور اس کلام میں ان کی والدہ حضرت مریم کی مکمل برات کا اظہار مقصود تھا۔ یعنی اگر ایک نومولود بول سکتا ہے اور ایسا مبنی بر حقیقت کلام کر سکتا ہے، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ پیدا بھی معجزانہ طور پر بن باپ کے ہوا ہو۔ بالفاظ دیگر، اسی عمر میں ایسے کلام کرنے کے معجزے سے معجزانہ پیدائش کی توثیق مقصود تھی۔ اس واضح معجزے کے باوجود یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان تراشاں کرتے رہے اور پیٹھ پیچھے آپ کو نعوذ باللہ ولد الحرام کہتے رہے، لیکن سامنے کسی کو کہنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اس عبادت گزاری، تقوی، صبر استقامت کے باعث حضرت مریم کو رتبہ بہت بلند ہوا، اور اس کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ دوستو، سلسلہ جاری ہے، ہماری اگلی کلپ کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔